بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خداوند قدوس کا کروڑوں بار شکر ہے، اس کا احسان عظیم اور فضل عمیم ہے کہ اس نے دولت ایمان کے ساتھ ماہ رمضان کے بابرکت لمحات اور ساعات ہمیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں صمیم قلب سے دعا ہے، عاجزانہ التجا ہے کہ وہ ماہ رمضان کی برکات سے اور سعادات سے صاحبان ایمان کو مملوء اور لبریز فرمائے۔ ماہ رمضان کے مقدس لمحات کے تصدق سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے لیے نیکیوں کی توفیقات کو مزید بڑھا دے اور ان کے اندر اضافہ فرمائے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن ظاہری اور جمال باطنی کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی محبت ہمارے سینوں میں، ہماری روحوں میں اور ہمارے دلوں میں جاں گزیں ہو جائے، اور ہم تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور دیدار کو ترسنے لگیں۔ آقای دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے جانے کے بعد کچھ لوگ آئیں گے اور وہ لوگ مجھ سے اس قدر محبت کریں گے کہ ان کی یہ تمنا اور آرزو ہوگی کہ اگر وہ زندگی بھر کی ساری متاع بھی ان کی لٹ جائے اور ان کو اس کے بدلے اور اس کے عوض میں آقای دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کی ایک جھلک نصیب ہو جائے تو وہ اس پر تیار ہوں گے اور اس پر راضی ہوں گے۔ جب نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ ہوگا، آپ کے خد و خال کا تذکرہ ہوگا، آپ کے فضل و کمال کا تذکرہ ہوگا، تو فطری سی امر ہے کہ اس سے دل کے اندر محبت کے جذبات ابھریں گے اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہماری سوچوں اور ہمارے خیالات کا رخ ہو جائے گا۔ اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ انسان جو سوچتا ہے، جو خیال کرتا ہے، وہ پھر اسے خواب میں نظر آنے لگتا ہے، اور جب وہ سوچیں، وہ خیالات غالب ہو جائیں تو آدمی کو بیداری میں بھی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ افطار سے پہلے جو قبولیت کا وقت ہے، اس قبولیت کے وقت میں تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے سے مقصد آقای دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کا دلوں کے اندر بیج بونا ہے، تاکہ جب اس سے گلاب اور کلی کا پودا نمودار ہو اور اس کی مہکار سے من کی دنیا اور دل کی دنیا اور روح کی دنیا مہک اٹھے، تو اس کے نتیجے میں تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی اور زیارت کی تڑپ اور مچک دل میں پیدا ہو جائے، اور پھر وہ وقت آ جائے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ آج ہم آقای دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گیس و تابدار کا ذکر کریں گے اور آپ کی زلف عنبرین کا ذکر کریں گے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے سر اقدس کی چوٹی سے لے کر نعلین مقدس کی خاک تک اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بے مثل اور بے مثال بنایا ہے۔ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان علیہ الرحمہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گیس و تابدار
اور زلف عنبری کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ سوکھے دھانوں کے ہمارے بھی کرم ہو جائے، سوکھے دھانوں کے ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو، اور ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے اور سچ کہا ہے کہ ان کی زلفیں اگر بکھر جائیں احتراماً سحر نہیں ہوتی۔ پروردگار عالم نے تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زلف عنبری کا اور گیسو تابدار کا قرآن حکیم فرقان مجید میں ذکر کیا ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں آتا ہے واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ امام المفسرین امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ، ملا علی قاری علیہ الرحمہ، شیخ عبدالعزیز دہلوی علیہ الرحمہ اور دوسرے کئی اکابر نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس رات سے مراد اور رات کے چھا جانے سے مراد تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گیسو تابدار اور زلف عنبری کا بکھر جانا ہے۔ کیا خوب کہا امام عشق و محبت نے، ہے کلام الہی میں شمس و دوحا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ لوگوں نے محبوب کی زلف عنبری کو اور محبوب کے گیسو تابدار کو رات سے تشبیہ دی ہے، اور بلاغت کا یہ قاعدہ ہے کہ وجہ تشبیہ مشبہ بہی میں مشبہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ زلف کو رات کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں تو آپ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ سیاہی رات کے اندر زلف کی نسبت سے زیادہ ہے، اس لیے کہ تشبیہ کا مقصد ہی تب پیدا ہوگا۔ اگر آپ چہرے کو سورج کے ساتھ یا صبح کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں تو معنی یہ بنے گا کہ آپ کے اعتقاد میں چہرے سے صبح زیادہ خوبصورت ہے، اس لیے کہ چہرہ مشبہ ہے اور صبح مشبہ بہی ہے۔ اور بلاغت کا یہ قاعدہ ہے کہ وجہ شبہ مشبہ بہی میں اقویٰ ہوتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے۔ کیا خوب کیا سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ انہوں نے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کو صبح کے ساتھ تشبیہ نہیں دی، انہوں نے میرے آقا کی زلف عنبری کو رات کے ساتھ تشبیہ نہیں دی، کیونکہ اگر چہرہ اقدس کو صبح کے ساتھ تشبیہ دی جاتی تو ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ حسان بن ثابت کے ہاں صبح کے اندر خوبصورتی چہرہ اقدس سے زیادہ ہے، رات کے اندر سیاہی زلف عنبری سے زیادہ ہے۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باریکی کو بھانپا، اس لیے کہ بارگاہ رسالت میں آپ کا ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیں دیجا۔ اور باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، بھیگی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سر مایا گیا۔ تو بلاغت کا عمومی قاعدہ یہی ہے کہ مشبہ سے مشبہ بہی میں وجہ شبہ اقویٰ ہوتی ہے۔ مثلا اگر آپ کہیں کہ دوست کا چہرہ گلاب کی طرح ہے تو دوست کا چہرہ مشبہ ہوگا، گلاب مشبہ بہی ہوگا اور وجہ شبہ خوبصورتی ہوگی۔ تو کہنے والا یہ اعتقاد رکھ رہا ہے، وہ اعتقاد درست ہو یا درست نہ ہو یہ دیگر بات ہے، مگر یہ کہنے والے کا اعتقاد یہ ہے کہ پھول کے اندر خوبصورتی چہرے سے زیادہ ہے۔ اگر ایسے نہ ہو تو پھر چہرے کو پھول کے ساتھ تشبیہ دینے کی کوئی وجہ اور کوئی حکمت نظر نہیں آتی۔ اگر یہ قاعدہ یہ عمومی ہے، اکثری اور کلی قاعدہ نہیں ہے، اس میں صرف مخاطب کے اور کلام کرنے والے کے اعتقاد کو دیکھا جاتا ہے، حقیقت اور نفس الامر کو نہیں دیکھا جاتا۔ مگر صحابہ کرام
نے پروردگار عالم کی بارگاہ سے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام سیکھا تھا، تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ اقدس کی تعظیم و تکریم سیکھی تھی، اور صحابہ کرام نے یہ سن رکھا تھا کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی آواز بلند نہ کرنا، اگر محض بے خبری میں نادانستگی میں آواز بلند ہو گئی تو زندگی بھر کے اعمال تباہ و برباد اور غارت ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے یہ سن رکھا تھا کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسا مشترک کلمہ بھی استعمال نہ کیا جائے جس مشترک کلمہ کے اندر ایہام ہو بے ادبی کا، لہذا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال کیا، اور آپ نے چہرہ اقدس کو صبح کے ساتھ تشبیہ نہیں دی، آپ نے زلف عنبری اور گیسو تابدار کو رات کے ساتھ تشبیہ نہیں دی، بلکہ فرمایا صبح بدا من طلعتہ واللیل دجا من وفرتہ۔ یا رسول اللہ، آپ کا چہرہ جب سامنے آتا ہے تو صبح طلوع ہو جاتی ہے، یعنی صبح کو چہرہ مصطفیٰ سے تشبیہ دی ہے، اور آپ کی جب زلفیں بکھرتی ہیں تو رات ڈھل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم نے فرمایا واللیل اذا سجا، کہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں آپ کی زلف دوتا کی قسم ہے۔ صاحبو، تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زلفیں اور گیسو رکھا کرتے تھے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبت کرنے والا محبوب کی ہر ادا کو اپنا لے، اور جب محبوب کے محب کو دیکھا جائے تو محب کو دیکھنے سے محبوب کی یاد آ جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اقوال میں، احفال میں، احوال میں، سکنات میں، حرکات میں، ہر امر میں نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے تھے۔ اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف اطاعت کا حکم نہیں بلکہ اتباع کا حکم ہے۔ اطاعت کا معنی ہے حکم مانا جائے، اور اتباع کا معنی ہے کہ جیسے کہیں ویسے کہا جائے، جیسے چلیں ویسا چلا جائے، جیسے کھائیں ویسے کھایا جائے، جیسے پئیں ویسے پیا جائے، جو کھائیں وہ کھایا جائے، جو پئیں وہ پیا جائے، جو پہنیں وہ پہنا جائے، جو برتن استعمال کریں وہ برتن استعمال کیا جائے۔ تو محب کی محبت کی علامت یہ ہے کہ محب کے اندر محبوب کے جلوے نظر آنے لگتے ہیں۔ ایسا محب کبھی صادق محب نہیں ہے جس کی زندگی ساری کی ساری محبوب کے انداز اور محبوب کے اسلوب اور محبوب کے ڈھب پر نہ گزر رہی ہو۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام لمبی زلفیں رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کان مبارک کی نصف تک، یعنی کان مبارک جہاں پر نصف ہوتا تھا وہاں پر بالوں کو رکھتے تھے اور نیچے سے بالوں کو کاٹ دیتے تھے۔ دوسرے صحابی یہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسو تابدار آپ کی کانوں کی لو کے ساتھ ٹکرا رہے تھے۔ تیسرے صحابی نے یہ کہا کہ نہیں، کاندھے اور کانوں کے درمیان تھے۔ چوتھے صحابی نے نہیں کہا، میں نے دیکھا کہ میں نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسو تابدار آپ کے شانوں کو چھو رہے ہیں اور شانوں کو چوم رہے ہیں۔ علماء کرام نے کہا کہ اس بیان کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ جب آپ بال کٹواتے تھے تو کانوں کی نصف سے نیچے کٹوا دیتے تھے، پھر وہ بال بڑھتے، کسی نے دیکھا تو کانوں کی لو تک آ چکے تھے، کسی نے دیکھا تو کانوں اور کندھے کے درمیان آ چکے تھے، کسی نے دیکھا کہ کندھوں کے ساتھ ٹکرا رہے تھے اور کندھوں کے بوسے لے رہے تھے، مگر اس سے زیادہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بال مبارک نہیں رکھے۔ میری دو باتیں اس مقام پر بطور نصیحت کی آپ سماعت فرما لیں کہ سر کے بالوں کو اس طرح رکھنا کہ کہیں سے بال چھوٹے ہوں کہیں سے بال بڑے ہوں، یہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق نہیں تھا۔ میرے آقا یا تو بال مبارک رکھتے تھے یا بال مبارک سارے سر سے مونڈ دیتے تھے۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ سائڈوں سے بال چھوٹے ہوں اور درمیان سے بال بڑے ہوں۔ اگر ہم سچی محبت رکھنے والے ہیں اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے جذبہ کے اندر صادق ہیں تو پھر آج سے تہیہ کر لیں، یہ کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے اور یہ سلوٹیں اور دھاریاں بنوانا چھوڑ دیں۔ عاشق کا یہ مزاج نہیں ہوتا کہ وہ معشوق کے خلاف کرے،
محب کا یہ اسلوب نہیں ہوتا کہ محبوب کی زندگی کے خلاف کرے، اور جب میرے آقا بالوں کو کٹواتے تھے تو کانوں کی نصف لو تک کٹوا دیتے تھے۔ یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسو تابدار شانہ مبارک سے ٹکرائے مگر شانوں سے زیادہ نہیں بڑھے، لہٰذا مفتیان اعظام نے اور فقہائے کرام نے یہ فرمایا کہ شانوں سے زیادہ بال رکھنا یہ حرام ہے، اس لیے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق لمبے بال جو ہیں ان کو اللہ رب العزت نے عورتوں کے لیے زینت بنایا ہے، عورتوں کے لیے حسن بنایا ہے۔ جو بیٹیاں، جو بہنیں، جو مائیں بالوں کے بال چھوٹے رکھتی ہیں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ حرام کا ارتکاب کرتی ہیں، مگر وہ یہ کام مسنون نہیں ہے۔ مسنون کا معنی یہ ہے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ آقای دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لمبے بالوں کو پروردگار عالم نے عورت کے لیے زینت بنایا ہے، اور مردوں میں سے، بھائیوں میں سے، بیٹوں میں سے جو شخص اپنے کندھے سے نیچے بال رکھتا ہے وہ اس مسئلہ کو سن لے کہ کندھے سے نیچے بال رکھنا یہ شریعت اسلامیہ کے اندر حرام ہے۔ حرام اس لیے ہے کہ اس کے اندر عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے، اور عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا اس کی نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قطعاً اجازت نہیں دی۔ آپ نے ایسے مردوں پر لعنت کی ہے جو مرد وضع میں عورتیں بنتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر لعنت کی ہیں جو وضع میں عورتوں کا روپ دھار لیتے ہیں۔ مرد عورت نہ بنے اور عورت مرد نہ بنے۔ ایسے مرد جو عورتوں کا روپ دھارتے ہیں ان پر بھی لعنت ہے، چاہے وہ لہجے میں اپنائیں، چاہے وہ لباس پہنائیں، چاہے وہ جس انداز سے کریں۔ عورتوں کو مرد بننا اور مردوں کو عورت بننا، یعنی صرف کارہائے زندگی کے اعتبار سے، صرف لباس کے اعتبار سے، صرف بالوں کی کٹنگ کے اعتبار سے، صرف وضع کے اعتبار سے، صرف چال چلن کے اعتبار سے اگر عورت مرد کے احوال کو اختیار کرتا ہے یا عورت مرد کے احوال کو اختیار کرتی ہے تو دونوں صورتوں میں لعنت کے سزاوار بنتے ہیں۔ لہذا وہ بھائی، وہ بہنیں، وہ بھائی، وہ بیٹے، وہ بزرگ جن کے بال اپنے کندھوں سے نیچے ہیں وہ فوری طور پر کٹوا دیں کہ یہ امر حرام ہے، اور اس امر کی شریعت اسلامیہ کے اندر ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تو تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے بال مبارک زیادہ سے زیادہ کندھے مبارک تک رکھتے تھے، اور پھر آپ بالوں کو کاٹ دیتے تھے، اور جب کاٹتے تھے تو کانوں کی نصف لو تک کاٹ دیتے تھے۔ لہذا سنت پاک پر پورا عمل تو یہ ہوگا کہ بالوں کو رکھا جائے اور نصف کانوں تک کاٹ دیا جائے۔ پھر اگر کسی مجبوری کے پیش نظر لمبا عرصہ گزر جائے اور بال لمبے ہو جائیں تو بالوں کو پھر نصف کان تک کاٹ دیا جائے۔ یہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت دائمہ ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے منہ مبارک ترشواتے تھے، آقای دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے اندر تقسیم کر دیتے تھے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق یحلقہ وطواف بہ اصحابہ فما یریدون ان تقع شعرۃ الا فی ید رجل۔ یہ حج کا موسم تھا، میرے آقا اپنے سر کے بال مبارک منڈوا رہے تھے، اور اس حدیث پاک کو بیان کرنے والے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے 10 برس میرے آقا کی ساتھ گزارے۔ آقا ان کی خلوتیں، ان کی جلوتیں، ان کی صبحیں، ان کی شامیں، ان کے دن، ان کے رات نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزرتے تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بال کٹواتے ہوئے دیکھا کہ آپ بال کٹوا رہے تھے، وطواف اصحابہ، اور آپ کے صحابہ کرام آپ کے گرد طواف کر رہے تھے، صحابہ کرام آپ کے گرد گھوم رہے تھے، اور صحابی ہرگز کسی بال کو زمین پر گرنے نہیں دیتا تھا، ہر بال کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر ان بالوں کو محفوظ کر لیتے تھے۔ آج تک جو نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گیسوئے مبارک موجود ہیں یہ انہی بالوں میں سے ہیں۔ مگر اس مقام پر رک کر میں ایک اہم نقطہ کی طرف، اور اپنے دل کے اعتبار سے نہیں، میں نے چند اکابر علماء سے بھی اس مشورہ کیا اور سب نے میری اس امر کی تائید کی، اور وہ انتہائی اہم نقطہ یہ ہے جس پر میں نے آج اپنی معروضات کو ختم کرنا ہے اور ایک التجا اور التماس کرنا ہے، اور وہ التجا اور التماس جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق
انسانی وضاقتہ، مسلمان کی وضاقتہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہونی چاہیے، اور آقائی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام، اس کی کوئی حد اور اس کی کوئی نہایت نہیں۔ چند سالوں سے یہ بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے یہ بات نہیں تھی، اور یہ بات میں 100% خلوص اور للہیت کے پیش نظر کہہ رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ اس امر کے دعوے دار ہیں اور مدعی ہیں کہ ان کے پاس نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک ہیں۔ کسی چیز کی آقائی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کرنے سے پہلے کروڑ بار سوچ لینا چاہیے کہ میں یہ نسبت صحیح کر رہا ہوں یا نسبت صحیح نہیں کر رہا ہوں۔ اکابر علماء بیان فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس منہ مبارک تھا، ان کے پاس پورا اس کا شجرہ موجود تھا کہ ان کو یہ بال کہاں سے میسر آئے، جن سے ان نے لیے ان کو کہاں سے میسر آئے، پھر آگے ان کو کہاں سے میسر آئے، یہاں تک کہ وہ شجرہ جو ہے وہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ بغیر دلیل کے دعویٰ کر رہے ہیں اور صاحبان عشق و محبت کو وہ امتحان میں ڈال دیتے ہیں کہ صاحبان عشق محبت کے نزدیک جب نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا ذکر ہو جاتا ہے تو وہ نسبت سچی ہو یا سچی نہ ہو، دونوں صورتوں میں صاحبان نسبت اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ لہذا مفت میں، لہذا بے خبری میں، لہذا بغیر سیکورٹی کے، بغیر گارنٹی کے اور بغیر سرٹنٹی کے یہ کہنا کہ یہ منہ مبارک نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہیں اور اس کی کوئی دلیل نہ ہونا، یہ آپ کے لیے وبال جان بن سکتا ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ان بالوں کی نسبت کر دینا جو آپ کے منہ مبارک نہیں ہیں، تو یہ بات باعث برکات اور باعث سعادت نہیں ہے۔ دوسرا اہم جو دل کا میں دکھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور میری اس بات کو آپ نے مثبت انداز سے سننا ہے، منفی انداز سے نہیں سننا، کہ اگر سننے والے کا ذہن منفی ہو تو مثبت بات بھی منفی بن جاتی ہے اور وہ صحیح انداز سے اس مثبت بات کو نہیں پہنچا پاتا۔ وہ بات میں یہ کر رہا ہوں کہ مختلف مواقع پر جو چھوٹی چھوٹی محافل میں منہ مبارک کو لایا جاتا ہے، یہ قطعاً منہ مبارک کے ادب کے مطابق نہیں ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جس کے پاس منہ مبارک ہوں، وہ منہ مبارک اپنے گھر میں رکھے، لوگوں کو اطلاع دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ از خود جسے پتا چلے کہ آپ کے ہاں حضور کے منہ مبارک ہیں، وہ اہتمام کر کے، باوضو ہو کر، نہا کر، غسل کر کے، سفید لباس پہن کر آپ کے دروازے پر آ کر دستک دے اور کہے کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں۔ آپ پوچھیں کہ بھائی کیوں آئے ہو، تو وہ کہے کہ میں نے سنا ہے کہ میرے آقا کے منہ مبارک ہیں آپ کے پاس، میں ان کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے بہت سارے علماء سے مشورہ کیا ہے اور علماء نے اس امر کی تائید کی ہے۔ یہ گھر گھر کے اندر منہ مبارک کو لے کر جانا، اس کو ہم گناہ گاروں کے لیے سفر کرانا، میری دانش میں یہ ہرگز محبت نہیں ہے، میری دانش میں یہ ہرگز احترام نہیں ہے، کہ یہ احترام اور اکرام کے منافی ہے۔ آپ منہ مبارک کو اپنے گھر میں رکھیں، کسی کو بتانے کی بھی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ بسا اوقات بتانے اور بیان کرنے سے وہ عظمتیں چھن جاتی ہیں۔ از خود اگر لوگوں کو پتہ چلے اور از خود لوگ آپ کے گھر کی طرف آئیں اور منہ مبارک کی زیارت کریں تو فابیہا، وگرنہ چھوٹی چھوٹی محفلوں میں یہ ٹیلی فون اپروچ کرنا کہ میرے پاس منہ مبارک ہیں اور میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، لہذا پھونک پھونک کر اور ٹھہر ٹھہر کر ہمیں قدم رکھنا ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کو گھر گھر لے جانا یہ قطعاً ادب کے مطابق نہیں ہے۔ ادب یہ ہے کہ منہ مبارک جہاں ہے وہاں تشریف فرما رہے۔ جو زیارت کرنے والا ہے وہ گھر سے باوضو ہو کر، باغسل ہو کر، اچھا لباس پہن کر اس جانب سفر کرے، ہر قدم پر اسے نیکی اور ثواب ملے گا اور منہ مبارک کی عظمت اور شرافت کے فیضان میں اضافہ ہوگا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور اپنانا، آپ کی وضاقتہ کو اختیار کرنا، آپ کی شکل اور آپ کے وصف کو اپنا لینا، یہ اللہ رب العزت کے ہاں اپنے آپ کو محبوب بنا لینا ہے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا جلوہ اور محبوب کا رنگ جس میں دیکھتا ہے پھر وہ اس سے بھی محبت کرنے لگتا ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب، آپ کا احترام، آپ کا اکرام، یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں التجا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ادب، احترام، تعظیم اور تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کل بھی انشاءاللہ العزیز
آقای دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسو تابدار اور زلف عنبری کے حوالے سے ہی گفتگو ہوگی۔ کل تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، مگر پھر یہ میسج دوں گا کہ میرے اس پیغام محبت کو جہاں تک پہنچا سکے پہنچا دے، اور جب آقای دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک عرض کرنے لگوں تو ہر صاحب ایمان جس کے پاس فرصت میسر ہے اور جسے کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، وہ پھر چلتے پھرتے ہوئے اس کو نہ دیکھے، بلکہ بیٹھ کر احترام سے، اکرام سے، پورے خلوص سے اور پوری محبت سے اتنا پروگرام دیکھے جتنے تک اس میں طاقت ہے۔ جب زبان لڑکھڑانے لگے تو چھوڑ دے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ملتجی ہوں کہ پروردگار عالم میرے ان ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ یا الہ العالمین، تیری بارگاہ میں ہم ٹوٹے پھوٹے سجدے، ٹوٹی پھوٹی عبادات، ٹوٹی پھوٹی ریاضات پیش کر رہے ہیں۔ مولا کریم، ان عبادات کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، اور ان عبادات کے مطابق نہیں بلکہ پروردگار عالم اپنی شان کے مطابق ہمیں اجر و ثواب عطا فرما۔ یا رب العالمین، اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ سارے امتی جو اس دار فانی سے جا چکے ہیں، ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قرب قیامت تک پیدا ہونے والے تمام مسلمان بچوں کو دین و دنیا کی کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ ہمارے اسلاف، ہمارے اعزاء و اقربا، ہمارے دوست و احباب، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی جو اس دار فانی میں نہیں ہیں، مولا کریم ان کو رمضان کی سعادات اور سعادات کے تصدق سے ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے روحانی درجات کو بلند فرما۔ ہر صاحب ایمان کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جوار اور پڑوس عطا فرما۔ جس قدر اہل ایمان اس دار فانی سے جا چکے ہیں، ان کی قبور کو منور، معطر اور معمر فرما، ان کی قبور کو وسیع اور فراخ فرما۔ ہر صاحب ایمان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ فرما۔ ہر صاحب ایمان کی قبر پر عبدالآباد تک اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یا رب العالمین، دور و دراز سے لوگ اس فقیر کو سنتے ہیں، اور جو جس تمنا کو لیے اس پروگرام کو سنتے ہیں، ان کی اس تمنا کی تکمیل فرما۔ یا رب العالمین، بہت ساری گودیں اولاد کی نعمت سے خالی ہیں اور اولاد کو ترس رہی ہیں، تو ان پر رحم و کرم فرما اور ان کو نعمت اولاد عطا فرما۔ وہ اولاد والے جن کی اولادیں فرما بردار نہیں رہیں اور نافرمان ہو گئی ہیں، ان کی اولادوں کو فرما بردار فرما۔ یا رب العالمین، ہر صاحب ایمان کو دین و دنیا کی سرفرازی، دین و دنیا کی کامیابی، دین و دنیا کی کامرانی، دین و دنیا کی خوشحالی نصیب فرما۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت پاک کی مدد و نصرت فرما۔ مسلمان جہاں جہاں بھی حریت و آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کی قیادت فرما، ان کی غیبی مدد و نصرت فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں ظاہری اور باطنی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ تیرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پاک میں بہت سارے لوگ بیمار ہیں، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ یا رب العالمین، تیرے دربار میں سب کچھ ہے۔ تیرے دربار میں جن لوگوں نے اپنے دامن پھیلا دیے ہیں، اپنے ہاتھ وا کر دیے ہیں، ان میں سے کوئی خالی لوٹنے نہ پائے۔ ہر دامن کو اپنی رحمت سے لبریز کر دے، ہر چہرے کو اپنے انعام کے ساتھ منور اور موضوع کر دے۔ یا الہ العالمین، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، آخر تیرے محبوب کی امت تو ہیں۔ یا الہ العالمین، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کی جو خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ یا الہی، ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی، بھول جائیں موت کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی، جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، ساقی کوثر شاہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی، گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما،
ہمارے آج کے روزے میں جو کوتاہیاں تقصیرات واقع ہوئی ہیں ان کو معاف فرما، اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان کے مطابق ماہ رمضان کی برکات اور سعادات کے تصدق سے ہمیں اپنے والدین کا ادب و احترام عطا فرما، تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو عزت و آبرو والی زندگی عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو مرتے وقت کلمہ شہادت کی تلاوت اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت پر رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب العالمین، جو میرے بیٹے، جو میری بیٹیاں علم دین کے لیے میرے ساتھ منسلک ہیں، وہ کہیں بھی ہوں دنیا بھر میں، مولا کریم ان سب کی نیک جائز حاجات اور مرادوں کو پورا فرما۔ میں سو جاؤں، ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب العالمین، اس کرونا وائرس کی وحشت اور دہشت سے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو محفوظ فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم رزقہ و مالک ملکہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ کی بارے خدمت اقدس میں بارے دیگر گزارش ہے کہ ایک مشن سمجھ کر ہر سننے والا کم از کم ایک فرد کو اس کا ایڈریس بتائے اور اس کو سننے کی دعوت دے۔ انشاءاللہ العزیز سننے والا سننے کے دوران اپنے ایمان کے اندر طاقت، قوت، لذت اور حلاوت محسوس کرے گا۔ اس لیے کہ یہ تو بات سچ ہے کہ ہر صاحب ایمان کے دل کے اندر میرے آقا کی محبت موجود ہے، مگر اس محبت کے نکلتے ہوئے دھوئیں کو ہم نے بھانبڑ کے اندر مچلنا ہے، ہم نے بھانبڑ کے اندر تبدیل کرنا ہے تاکہ وہ دھواں نہ رہے، وہ عشق کی آگ بن جائے، اور عشق کی آگ بن کر وہ سوئے مدینہ چل نکلے، اور سوئے مدینہ سفر میں ہو کہ مدینے والا خود آ جائے، اور وہ یہ کہے کہ جناں لائیاں پریتاں لا نبھائیاں، انہاں دے گیت گاون کل خدائیاں۔ انشاءاللہ کل بھی یو کے ٹائم کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی ٹائم کے مطابق 12 بجے انشاءاللہ العزیز 8 گھنٹے کے لیے فقیر آپ سے ہم کلام ہوگا، اور کل کا موضوع بھی تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبرین اور آپ کے گیس ہوئے مبارک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، دین اسلام کی خدمات کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔